بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج ہم بات کرنے والے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر تھا۔ اس زمانے میں نمرود نام کا ایک کافر حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنی جنتا کے ساتھ انصاف کرتا، شقی داتا جیسی اس کی بڑی خوبی تھی۔ ایک زمانے کے بعد وہ شیطان کے فندے میں آ گیا۔ گندے بچار اس کے من میں بیٹھ گئے۔ حکومت کرتے کرتے خدائی کا دعوے دار ہو گیا۔ اپنے بت بنوا کر عبادت خانوں میں رکھوا دیے۔ جنتا کو آرڈر دے دیا کہ وہ اس کے آگے اپنا ماتھا ٹیکیں۔ ایک دن نجومیوں نے ستاروں پر نظر کر کے نمرود سے یہ عرض کیا کہ اس سال اس شہر میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے دیش اور دھرم کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ نمرود نے بے چین ہو کر حکم دیا کہ جتنے لڑکے بھی اس جگہ پیدا ہوں انہیں قتل کر دیا جائے۔ جب حضرت ابراہیم کی ماں کو حمل ہوا تو وہ سب کے جان جانے کے ڈر سے وہ گھر سے باہر نکل کھڑی ہوئی۔ جب ایک جنگل میں ایک سوکھی نہر میں پہنچی تو ایک لڑکے نے جنم لیا۔ لڑکا بہت خوبصورت تھا۔ ماں کی ممتا جاگی اور وہ اسے سینے سے لگا کر ادھر ادھر جانے لگی۔ نہر کے پاس ایک کھوہ تھا۔ لوگوں کی پہنچ وہاں تک نہیں ہو سکتی تھی۔ لڑکے کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اسے چھوڑ کر وہ گھر کی طرف چل پڑی۔ اپنے اس لڑکے کو دیکھنے کے لیے وہ کھوہ میں آتی اور اس کو زندہ دیکھتی تو آنکھیں ڈبڈبا پڑتی۔ وہ دیکھتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک انگوٹھے سے دودھ اور ایک سے شہد پیتے ہیں اور اصلی حفاظت کرنے والے اللہ کی پناہ میں برابر جی رہے ہیں۔ ایسی عجیب حالت کو دیکھ کر دانتوں تلے انگلیاں دبا لیتے، پھر بچے کو گلے لگاتی، دودھ پلاتی اور روتی ہوئی گھر کو واپس آ جاتی۔ اس طرح جب فرصت پاتی تو ان کو دودھ پلا کر واپس لوٹ آتی۔ جب کبھی ان کے پہنچنے میں دیر ہو جاتی تو حضرت ابراہیم اپنے انگوٹھے ہی چوس کر اپنا پیٹ بھر لیتے۔ سچ تو یہ ہے کہ ماں کا دودھ پلانا تو صرف ایک بہانہ تھا، ورنہ جس نے پیدا کیا تھا وہی انہیں اپنی نگرانی میں کھلا پلا رہا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم ایک دن میں اتنے بڑھتے تھے کہ دوسرے لڑکے اتنا ہی ایک ہفتہ میں بڑھ پاتے ہیں، اور ایک ہفتے میں اتنا بڑھ جاتے کہ دوسرے لڑکے اتنا ہی ایک مہینے میں بڑھ پاتے، اور ایک مہینے میں اتنا بڑھ جاتے کہ دوسرے ایک سال میں بڑھ پاتے۔ اس طرح دودھ پینے کی مدت بھی گزر گئی۔ حضرت ابراہیم میں کچھ سوجھ بوجھ پیدا ہوئی تو ایک دن رات میں ان کی ماں انہیں دیکھنے آئی۔ حضرت ابراہیم نے اپنی ماں سے پوچھا، اس اندھیرے گھر کے سوا اور کوئی بھی دنیا ہے؟ دشمنوں کے ڈر سے تمہیں یہاں چھپا دیا ہے۔ ماں نے جواب دیا اور بتایا، یہاں پر تمہیں رکھنے کا مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ تمہاری جان بچی رہے اور تمہیں اپنی نگرانی میں پالا پوسا جا سکے۔ ویسے اللہ کی بنائی دنیا بہت لمبی چوڑی ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، اب تو مجھے اس کھوہ میں آرام نہیں محسوس ہوتا، نہ میں اپنے رہنے لائق اس جگہ کو پاتا ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھوہ سے باہر نکل آئے، آسمان پر چمکتے ستارے کو دیکھا، بولے، یہ میرا رب ہے۔ جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا، میں ڈوبنے والے کو اپنا رب نہیں بناتا۔
پھر جب چمکتے چاند پر نظر پڑی اور اس کی چاندنی میں انہیں مزہ آیا تو فرمایا یہی میرا رب ہے اور اسی سے میں لو لگاؤں گا۔ لیکن جب بے بھی ڈوب گیا تو اس کے رب ہونے کا یقین بھی ختم ہو گیا۔ جب صبح ہوئی اور سورج کی کرنیں پھیل گئیں تو بولے یہی میرا خدا ہے، یہی سب سے بڑا ہے، اس کی روشنی اور گرمی سے بھی ظاہر ہے۔ لیکن جب سورج بھی ڈوبنے کو ہوا تو حضرت ابراہیم پھر سوچ میں پڑ گئے۔ بولے علاوہ اس خدا کے جو بے مثال اور بے زوال ہے میں کسی پر یقین نہیں کرتا۔ پھر حضرت ابراہیم کو ان کی ماں گھر لائیں اور تمام باتیں ان کے باپ کو سنائیں۔ آزر اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش کرتا، اسے اس کی بھی خوشی تھی کہ اس کا بیٹا بچا ہوا ہے۔ جب حضرت ابراہیم نے بتوں کو برا کہنا شروع کیا اور اس کے پوجنے والوں پر لعنت بھیجنا شروع کی تو نمرود نے حضرت ابراہیم کو بلایا۔ حضرت ابراہیم نڈر ہو کر گئے اور قاعدے کے مطابق نمرود کو سجدہ نہیں کیا۔ نمرود نے بہت غصے سے کہا تو نے مجھ کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت ابراہیم نے کہا میں پروردگار کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ نمرود نے کہا تیرا پروردگار کون ہے اور کیا کہتا ہے؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا بے سب کو پیدا کرنے والا ہے، وہی مارتا ہے اور وہی جلاتا ہے۔ نمرود نے کہا میں بھی مار اور جلا سکتا ہوں، اس لیے ان سب کا پروردگار ہوں۔ پھر اس نے 2 ایسے قیدیوں کو بلایا جنہیں سزا میں قتل کرنا تھا۔ اس میں سے ایک قیدی کو اس نے مروا دیا اور ایک کو آزاد کر دیا۔ پھر اس نے کہا ہم نے بھی ایک کو جلایا اور ایک کو مارا، ہم ہیں پروردگار اور یہی ہے کام ہمارا۔ حضرت ابراہیم نے کہا میرا پروردگار سورج کو پورب سے نکالتا ہے، اگر تو سچا ہے تو پچھم کی طرف سے نکال۔ نمرود اور اس کے ساتھی اس جواب سے چپ اور حیران رہ گئے۔ بہت سے لوگ اس معاملے کو دیکھ کر مسلمان ہوئے۔ ایک دن حضرت ابراہیم نے آزر سے پوچھا اے باپ یہ کیسے بت ہے جن کی تم پوجا کرتے ہو اور رات دن جن کے آگے تم سجدے کرتے ہو؟ آزر نے کہا یہ ہمارے خدا ہیں۔ دوستو باقی واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھاگ 6 میں لے کر حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔